بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اس دعا کی تلاوت کریں گے ہر لیکچر سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ٹاپک میں نے کور کیے ہیں، ناؤن، ورب، ورڈ، جسے کلمہ ہم بولتے ہیں، کوئی سینٹنس بنتا ہے تو کلمہ کرتے ہیں، اور ایک ٹاپک میں نے کور کیا تھا ال۔ آج ال کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ عربی میں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا، جس نے دیکھا ہوگا ویڈیو لنک میں جو میں نے ال لگتا ہے، جو نیو ویورز ہیں یا نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس کو آج فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں، ال کسی بھی مخصوص شے کے لیے لگتا ہے۔ میں نے پچھلے بتایا تھا عربی میں، جیسے تاج محل ہے، دا بک ہے، سپوز دیٹ بک ہے۔ اب بک یعنی نارمل بک ہے، کوئی خاص بک ہے، جیسے قرآن ہے، دا قرآن، بائبل ہے، دا بائبل۔ بس یہ جو دا کا کام کر رہا ہے، یعنی خاص مخصوص شے کے آگے جب دا لگتا ہے تو اس کو یہ دیکھیے عربی میں ال بولتے ہیں۔ ال ہمیشہ مخصوص اسم کے آگے لگے گا، ال۔ اب اس کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ال، اب آپ نے دیکھا ہوگا اسی سورہ ہم میں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد، جب آپ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں پارے میں یا اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی الحمد کے آگے لگنا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پریز ہے، تو یہ خاص حمد ہے اللہ کی، ال۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عربی کا گرامر کا قاعدہ یہ ہے، کچھ قانون ہیں جو انشاءاللہ جب آگے بڑھتے ہیں، ابھی ایک دم ہی سے اگر ہم بھاری چیزیں بتا دیں گے تو بچے یا جو بھی ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے چھوٹا شارٹ ویڈیو میں بتانا چاہوں گا۔ ابھی مین ٹاپک کور کرتا ہوں تاکہ آگے چیزیں کھلتی چلی جائیں گی جب آپ کنٹینیو بنے رہیں گے۔ ال، اب میں نے بتایا دا تاج محل ہے، جیسے تاج محل، تو اب یہاں پہ آپ نے لکھا دا تاج محل، کیونکہ ایک تاج محل اپنے آپ میں مخصوص ہے، یہ آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے دا لگائیں گے۔ اگر تاج محل پوری دنیا میں ہوتے، جسے آپ کامن ناؤن اور پروناؤن کے نام سے جانتے ہیں، تو آپ تاج محل یوں ہی تاج محل لکھ دیں۔ تو اب یہاں پہ عربی میں کیا لکھیں گے؟ تاج، التاج نہیں ہوگا، یہ لام گر جائے گا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لام گر جانا، یا آپ اس کو سائلنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تجدید آگے لکھ جائے گا التاج، یعنی اب آپ اس کو پڑھیں گے التاج، التاج نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، التاج ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، لام گر جائے گا، یعنی سائلنٹ ہو جائے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا جائے گا التاج۔ پھر آپ کو بتا دیں الرحمن الرحیم، جب سورہ الحمد پڑھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے لکھا رحمان۔ اب دیکھیے الرحمن، جو الرحمن آپ پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں الرحمن ہی تھا، یعنی خاص اسم تھا، رحمان المخصوص تھا، الرحمن تو ال ہی تھا، لیکن اس کو لام کو ہم نے گرا دیا، ال ہو گیا، یہ رے سے مل گیا الرحمن، الرحمن۔ پھر یہاں پہ آ جائیے، سمجھ رہے نا، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے۔ رحیم، الرحیم ہی تھا لیکن لام گر گیا، الرحیم۔ اب سمجھ میں آیا آپ کی بات میں؟ رحمان، التاج، لام گر جائے گا، لام سائلنٹ ہو جائے گا، یہ قانون ہے عربی گرامر کا، التاج ہو جائے گا، یعنی التاج۔ تو اب سورہ الحمد میں چلیے آپ، جیسے یہاں پہ لکھا ہے، یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں الرحمن الرحیم ہو جائے گا۔ یہ جو الف لام کا اضافہ دیکھ رہے ہیں، یہ ال ہی ہے، کہیں پہ بھی آپ یہ چیز لکھی دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیے یہ ال ہے، کیونکہ عربی قانون ہے کہ یہ گر جاتا ہے، سائلنٹ کر دیتے ہیں لام کو، اور رحیم ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس میں ال ہی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، تو یہ ہے سے مل جائے گا رے، لام کو سائلنٹ کر دیں گے، الف لام کو سائلنٹ کر کے ہے سے رے مل جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا رحمہ، یہاں پہ نون سے ملا دیں گے اس رے کو، نر، یہ لام سائلنٹ ہو جائے گا، الف لام سائلنٹ ہو جائے گا، نر رحیم۔
تو اس میں ال ہی تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے اضافہ، جب آپ قرآن کی انشاءاللہ آگے آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک کی، تو آپ جہاں جہاں یہ چیز آئے گی آپ سمجھ جائیں گے کہ ال ہی تھا، مخفی چھپا ہوا، جو الرحمن یا نررحیم، یا آپ رحمان رحیم، اور بھی میں آگے جب مثالیں آئیں گی تو مثالوں کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو کوٹ کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریے گا دوسروں تک کے، ذاکر فیضی رضا، تاکہ لوگوں تک بھی یہ علم پہنچ سکے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔